بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ ملتی جلتی آوازوں والے حروف۔ محترم سامعین، ملتی جلتی آوازوں والے حروف پر نشان لگایا گیا ہے۔ آپ ذرا بڑی ہی توجہ سے ان حروف کو سمجھیں گے، سنیں گے، میرے بعد ادا کریں گے اور ان کی آوازوں میں فرق کریں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، ان حروف میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ان حروف کی آوازوں میں فرق نہ کیا گیا تو حرف تبدیل ہو جائے گا دوسرے حرف سے۔ جب حرف تبدیل ہوا دوسرے حرف سے تو معنی غلط ہو جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، ہم شروع کرتے ہیں سا سے، کہ پہلا حرف ہمارے سامنے سا ہے، کہ سا کے اوپر 7 نشان لگایا گیا ہے، تو اسے جدا کرنا ہے ہم نے سین سے، کہ سا کو نارمل پڑھا جاتا ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی، اسے نارمل طریقے سے پڑھتے ہیں۔ سا سا سا، اس میں سیٹی بالکل نہیں ہوگی، اسے نرم پڑھا جائے گا، اس میں سختی بالکل بھی نہیں کرنی، بنسبت سین کے کہ جب ہم سین کو پڑھتے ہیں اس میں مکمل سیٹی ہے، اسے سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ابھی پڑھتے ہیں سین 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 سین، سا سین سا سین۔ اسی طرح سین کو صاد سے بھی جدا کرنا ہے، کہ سین میں بہت زیادہ سیٹی ہے، مکمل سیٹی ہے، صاد میں سیٹی کی خوشبو ہے، اس کے پر ہونے کی وجہ سے جن حروف کو گرین کیا گیا ہے ان کو پر پڑھا جاتا ہے، سوائے را کے، کہ را کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، کہ اگر را پر زبر ہو تو اسے پر پڑھا جائے گا، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو اسے باریک پڑھا جائے گا۔ تو ہم نے سین اور صاد میں فرق کرنا ہے، کہ سین میں مکمل سیٹی ہے اور صاد میں سیٹی کی خوشبو ہے۔ پڑھیں گے میرے بعد، سین صاد صاد، سین کے بعد یہ اس کی آواز ہے، اور صاد کی یہ اس کی آواز ہے۔ سین اور صاد میں یہ باریک فرق ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے حرف ہے ح، اسے حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ والا ہا ہے، اسے حلق کے پہلے حصے سے، یعنی جو سینے کی طرف حصہ ہے اس سے ادا کیا جاتا ہے، اس ہا کو درمیانی حصے سے ادا کرتے ہیں۔ ان دونوں میں ابھی ہم فرق کرتے ہیں۔ ح ہ ح ہ، ان دونوں میں ہم نے فرق کرنا ہے آواز کے اعتبار سے اور مخرج کے اعتبار سے۔ اس کے بعد حرف خا ہے، اس خا کو غین سے جدا کرنا ہے، اس کو بسا اوقات اردو میں پڑھتے ہیں ہم کھا پڑھتے ہیں، کھانے وال کہا جاتا ہے، اسے کھا نہیں پڑھنا، اسے خا ہی پڑھنا ہے، اسے اپنے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے، خا خا۔ اس کے بعد حرف ہے ذال، اس ذال کو اس زا سے ہم نے جدا کرنا ہے، کہ ذا کو نارمل پڑھا جاتا ہے، اس میں سختی نہیں کی جاتی، بلکہ اس
نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور زا کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں، زا میں سیٹی کی آواز ہے۔ میرے بات پڑھیں گے، ذال ذال، ابھی زا پڑھتے ہیں، زا زا زا، یعنی ذال کو نرم پڑھا جا رہا ہے اور زا کو سخت پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حرف وا ہے، اس وا کو ہم نے جدا کرنا ہے اس تو وا والے وا سے، تو اس کو ہم نے جدا کرنا ہے مخرج کے اعتبار سے اور آواز کے اعتبار سے، صوت کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے، کہ اس کو پڑھنا ہے وا وا وا۔ زبان کی جو موٹی اطراف ہیں جڑ کے ساتھ والی، جب یہ دونوں اطراف مسوڑوں کے ساتھ لگتی ہیں یا دائیں طرف والی سائڈ اوپر پان داڑوں کے ساتھ جا کے لگتی ہے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں، اور یہ حرف ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک اوپر سامنے والے دانتوں کے کناروں سے لگتی ہے، سروں سے لگتی ہے، تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ وا 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 وا۔ اس کے بعد حرف طا ہے، طا کو اس تا سے جدا کرنا ہے، یعنی اس کو باریک نہیں پڑھنا، اس کو ہمیشہ پور ہی پڑھنا ہے۔ اگر ہم تا پڑھیں گے تو یہ والا تا ہوگا، اگر اس کو ہم طا پڑھیں گے تو اس کا اپنا مخرج ہے، اپنی اس کی آواز ہے، تو اس کو ہم نے طا ہی پڑھنا ہے۔ طا طا۔ اس کے بعد حرف عین ہے، عین کو الف یعنی حمزہ کی آواز سے جدا کرنا ہے، کہ ہم نے عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، حمزہ کو عین نہیں پڑھنا۔ عین عین، ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، اسے ہم نے عی نہیں پڑھنا۔ اس کو ہم نے جب ہم عین پہ حرکت لگا کے پڑھیں گے، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو پڑھنا ہے، اسے ا ای او نہیں پڑھنا۔ یعنی حمزہ اور عین کی آواز میں فرق کرنا ہے کہ حمزہ کی آواز نارمل ہوتی ہے اور عین کی آواز تھوڑی سی رگڑ کھا کے حلق میں کے درمیانی حصے سے رگڑ کھا کے نکلتی ہے۔ عین کی آواز حمزہ کی آواز ادا ہوتی ہے، اس کا مخرج ہے حلق کا پہلا حصہ، یعنی سینے کی طرف والا جو پہلا حصہ ہے اس سے حمزہ ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حرف قاف ہے، اس کو پر پڑھا جاتا ہے، اس کو اس باریک کاف سے جدا کرنا ہے۔ قاف قاف۔ آپ حضرات مزید مشق کریں گے، انشاءاللہ تعالی بہتری آئیں گی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔